لفظ ثنائی من میدانم، اے نور قلبی اے نور نورم، توبہ دل ہے قبلہ دل ہے، عشق حقیقی خالق عالم۔ السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستو، خدا کی عبادت مسلمان کی روح کے لیے ایسی ہی غذا ہے جیسے جسم کے لیے کھانا پینا۔ جسم جب بھوک و پیاس سے بے چین ہوتا ہے تو اسے کچھ کھانا کھانے اور عمدہ مشروب پینے سے چین نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ جس مٹی سے اسے پیدا کیا گیا اسی مٹی سے اس کی غذا پیدا کی گئی جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن روح کو مٹی سے پیدا ہونے والی ان چیزوں سے سکون ہرگز نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مٹی سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، جس کے سکون کا ذریعہ عبادت رب کی یاد کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ روح کا مرکز دل ہے، لہذا دل کا اطمینان حقیقت میں روح ہی کا اطمینان ہونا ہے، جس کا ذریعہ خدا ہی کی یاد ہے۔ اور جس طرح مقوی غذا جسم میں قوت پیدا کرتی ہے، اسی طرح مقوی عبادت روح کی قوت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مقوی کھانا وہ ہے جس میں کوئی ملاوٹ چیز شامل نہ ہو، اور مقوی عبادت وہ ہے جس میں خلوص ہو، ریا اور دکھاوے کی ملاوٹ نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ نیتیں ہیں۔ اگر عبادت تقوی و پرہیزگاری کے مظاہرے اور لوگوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کی جائے تو ایسی ملاوٹ والی عبادت سے روح کو کوئی فائدہ اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایسی خالص اور پرخلوص عبادت چاہتی ہے جیسے جسم نہایت ہی نفیس اور لذیذ عمدہ کھانا چاہتا ہے۔ پس اگر غور کیا جائے تو عبادت میں سب سے زیادہ خالص اور پرخلوص عبادت چاہتی ہے نماز، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، تسبیح وغیرہ۔ تمام عبادتوں میں نہ چاہنے کے باوجود بھی ریا اور دکھاوا شامل ہو سکتا ہے کہ یہ عبادتیں دوسروں کو نظر آتی ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ اس کو کوئی دوسرا نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ جان سکتا ہے۔ اگر ایک بے روزہ دار بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں روزہ ہوں تو ماننا پڑے گا کہ کسی کے چہرے سے اس کا روزہ دار ہونا یا نہ ہونا معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ پس جو شخص روزہ رکھتا ہے یقیناً وہ اللہ ہی کی رضا چاہتا ہے، وہ صرف اللہ ہی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، وہ صرف اللہ ہی کی یاد میں روزے کی محنت برداشت کر رہا ہے۔ واقعی یہ بڑی خالص عبادت ہے۔ جتنا خالص کھانا جسم کو ملے گا اتنا ہی جسم طاقتور ہوگا، اور جتنی خالص عبادت کی جائے گی اتنی ہی روح طاقتور ہوگی۔ جسم کا طاقتور ہونا بیماریوں سے بچاتا ہے اور روح کا طاقتور ہونا گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ روزے سے روح طاقتور ہوتی ہے، یعنی انسان گناہوں اور برائیوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے خدا نے روزے کا مقصد یا اثر یا نتیجہ تقوی قرار دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ رکھو، متقی بن جاؤ گے، اور متقی بن جانا انسانیت کا بڑا ہی بلند مرتبہ ہے، بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ دولت مند بن جانا کوئی کمال نہیں، دین و دنیا کے علم میں کمال حاصل کر لینا کوئی خاص خوبی نہیں۔ عزت و شہرت مل جائے یا اقتدار حکومت نصیب ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، متقی بن جانا واقعی کمال ہے۔ جو متقی ہو گیا اسے دولت، عزت، شہرت سب ہی کچھ نصیب ہو گئی۔ صحابہ کرام کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا، لیکن متقی ہی تھے کہ غزوہ بدر میں 313 اپنے سے کئی گنا زیادہ کافروں کے مقابل پر آئے، لیکن غالب ہوئے۔
حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم کا دور تاریخ میں محفوظ ہے۔ نہ ان کے پاس تیل کے کنویں تھے، نہ سونے کی کانیں، لیکن متقی تھے کہ بڑے بڑے طاقتور شہنشاہوں کو زیر کر گئے اور زمین کے ایک لمبے چوڑے حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرا گئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ متقی ہی تھے، جن کے ایک ایک جلسے میں لاکھوں انسان مشرف با اسلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت داتا گنج بخش، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ سب متقی تھے جو ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر گئے۔ ان متقیوں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج اسلام ہم تک نہ پہنچا ہوتا، اور ہم دولت کی رسیاں، عزت و شہرت کے بھوکے کہ آج ہمارے پاس مادی وسائل کی کمی نہیں، تعداد میں دنیا کی دوسری بڑی قوم، تیل کے ذخائر ہمارے پاس، سونے کی کانیں، سونے کی کانوں کے ہم مالک، دنیاوی علم میں کسی سے کم نہیں، تکبر و غرور سے ہماری گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، امریکہ و یورپ کے ہوٹل ہم سے آباد ہیں، عیاشی کے اڈے ہم سے چل رہے ہیں، لیکن کبھی غور کیا آپ نے ہم کیا ہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہایت ہی کمزور، نہایت ہی ذلیل خوار ہمارے قبلہ اول پر اسلام دشمن قوت نے قبضہ کر لیا، جو ہر اعتبار سے ہماری نسبت کمزور ہے، لیکن آج تک ہم اس کا بال بیکا نہ کر سکے۔ بھارت کے مسلمانوں پر صرف اسلام ہی کے ناطے کھلم کھلا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم آواز تک نہیں نکال سکتے۔ ایتھوپیا اور بنگلہ دیش میں لاکھوں فرزندان اسلام بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن ہم نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پاتے۔ افغانستان کو مسلم ملک کی حیثیت میں باقی رکھنے کے لیے ہزاروں اسلام کے شہدائی اپنی جانب پیش کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا خون چوسنے والے شہنشاہ و سلاطین کسی افغان مجاہد کو ایک نیزہ تک دینے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ نے لیبیا پر بمباری کر کے پوری امت مسلمہ کو چیلنج کیا، لیکن اس کی غیرت و ایمانی جوش میں نہ آئی۔ عراق و ایران ہوس اقتدار میں برسوں سے مصروف جنگ ہیں، لیکن کوئی نہیں کہ بھائی بھائی میں صلح کرانے کا فرض ادا کرے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم بھکاری ہیں۔ کبھی امریکہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں تو کبھی روس کی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ خود ہم کوئی قوت نہیں، کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں، لیکن متقی نہیں۔ تقوی جو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی قوت اور سہارا ہے، سب سے مضبوط ہتھیار، اسی سے ہم محروم ہیں۔ یاد رکھیے، جب مسلمان کے پاس تقوی نہیں رہتا تو اس میں نہ جرأت رہتی ہے، نہ ہمت، نہ غیرت رہتی ہے، نہ حمیت۔ وہ ایک بے جان جسم ہوتا ہے جو ہر ایک کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ یہی آج ہمارا حال ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ذلت اور خواری سے محفوظ رکھے، جس کے لیے اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر ہر سال ایک ماہ کے روزے فرض کیے، تاکہ ہر سال ہماری کمزوری دور ہوتی رہے، اور جب بھی ہم کمزور ہوں تو نفلی روزے رکھ کر ہم قوت حاصل کر لیں۔ لیکن ہم نے تو ان روزوں کو بھی رسم بنا لیا ہے، اور جس طرح آج ہماری غذا اصلی نہ ہونے کے سبب ہمارے جسم طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اسی طرح ہماری روزے صرف ایک رسم ہونے کے باعث غیر مؤثر ہو گئے کہ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن تقوی حاصل نہیں کر پاتے، روحانی سکون میسر نہیں آتا۔ روزہ تو جب ہی اثر کرے گا جب اس کے تمام اجزاء خالص ہوں، اس میں جھوٹ، مکر، فریب، رشوت، سود کی ملاوٹ نہ ہو، روزے کی حالت میں کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، مسلمان بھائی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، زبان سے سخت بات نہ نکلے، جس رزق سے آپ سحری کھا رہے ہیں اور روزہ افطار کر رہے ہیں وہ حرام کا نہ ہو، دل میں کسی سے بغض، قدورت، حسد، نفرت نہ ہو، رمضان کے مہینے کو قید و بند کا مہینہ نہ سمجھا جائے، اس سے چھٹکارے کے لیے جلد عید آنے کا انتظار نہ ہو، غرض کی ایسا خالص روزہ رکھیے، پھر دیکھیے لعلکم تتقون کا خدائی مقصد کیسے پورا نہیں ہوتا۔
ہماری حالت میں کیسی تبدیلی نہیں آتی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر طاقتور غذاؤں کے استعمال کا مشورہ دیتا ہے، گلی سڑی چیزوں سے پرہیز بتاتا ہے، پھر دوا دیتا ہے جو اثر کرتی ہے۔ ہم سب بیمار ہیں، وہ بھی ایسی بیمار کہ اس سے پہلے کبھی ایسی بیماری کی تاریخ میں نظر نہیں ملتی۔ ہمارے لیے خالص غذا نیکیاں ہیں، شریعت کی پابندی ہے، برائی بدکاریوں سے پرہیز ضروری ہے، پھر دوا روزہ ہے، استعمال کیجیے، ضرور اثر ہوگا، ضرور بیماری سے نجات ملے گی، ضرور قوت و طاقت اور عزت و عظمت بحال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔